صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو 92 نیوز کی جانب سے اور صبح نور کی جانب سے اور بالخصوص جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آئیے آغاز کرتے ہیں اسم مبارک سے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک آج میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شکر ادا فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا۔ اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینے اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما، آمین۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں جنہیں مکے کی گلیاں شیخ بطحا کہہ کے پکارا کرتی تھی، جن کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا نام گرامی ظاہر دنیا جانتی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو سلسلہ نسب آپ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن حکیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان علیہم السلام۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اس دنیا سے اس سے پہلے تشریف لے جا چکے تھے۔ قریب 5 برس کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ کا ساتھ بھی آپ سے چھوٹ گیا، یعنی وہ بھی اس کائنات سے اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد ناظرین معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی کفالت آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی، اور روایتوں میں آتا ہے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 8 برس کو پہنچے تو جناب عبد المطلب بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کے دادا نے ایک ذمہ داری چونکہ وہ نور نبوت کو دیکھ چکے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میری نسل سے یہ نبی اب آ چکے ہیں، تو یہ نور نبوت دیکھ کر، یا یوں کہیے کہ آنے والے اس نبی کو دیکھ کے ناظرین آپ کے دادا نے ایک ذمہ داری دی تھی، اور ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی تھی بلکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو دی تھی۔ اور وہ ذمہ داری اس طرح سے دی تھی کہ ان کی حفاظت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کو محفوظ رکھنا، ان پر کوئی تکلیف نہ ہے، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو ناظرین، صرف میں اگر یہ لفظ استعمال کروں نا کہ بحسن و خوبی ادا کیا، تو یہ جملہ بہت چھوٹا ہے ناظرین، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ یوں کہیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین تھے تو یہ جملہ غلط نہ ہوگا۔ آپ رسالت کے کسٹوڈین تھے، آپ نبوت کے کسٹوڈین تھے۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ایسی اٹھائی ناظرین، ایسی اٹھائی کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنے آپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کے منہ میں نوالا بعد میں جاتا تھا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کھانا پیش کیا کرتے تھے. آپ کے منہ میں، آپ کے بچوں کے منہ میں نوالا بعد میں جاتا ناظرین، پانی بعد میں پیا کرتے تھے. پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی پیش کیا کرتے تھے. کپڑے اپنے لیے بعد میں منتخب کرتے، اپنے بچوں کے لیے بعد میں منتخب کرتے، پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا کرتے تھے. یعنی اتنی محبت ناظرین کے جس کی مثال کائنات میں ملتی ہی نہیں ہے. بس ایک جملہ ادا کر کے ابتدا کرنے والا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت بس آپ کی تکریم کیا کرتے تھے. آخری بات کہ شیب ابی طالب کی 3 سال کی محصوری، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی ہے ناظرین، ان کو پتے کھانے پر مجبور کیا گیا. اس وقت بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے قدموں میں کسی بھی قسم کی لغزش نہیں آئی. یہاں تک کہ ناظرین کہ دشمن جب وار کرنے آتے تھے اور آپ کو اندیشہ رہتا تو آپ ان کے بستر کو تبدیل کیا کرتے تھے، مولا کائنات کو ان کے بستر پہ لٹا دیا کرتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آ جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. مفتی صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں. ظاہر ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے سب کچھ آپ نے نچھاور کیا سرکار کی محبت میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی شخصیت کے جو انفرادی پہلو ہیں یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز سے ہی حضرت عبد المطلب کی گہری نگاہ پائی اور ان کی خاص تربیت کی آغوش میں پروان چڑھے. اور حضرت عبد المطلب بڑے جہان دیدہ، فراست کے نور سے روشن تھے اور سارا عرب حضرت عبد المطلب کا احترام کرتا تھا. آپ سردار بھی تھے اور سارے عرب کے فیصلے بھی فرماتے تھے، اور لوگ اپنے باہمی معاملات میں یوں ہی عرب پر جتنی مشکلات اور مصائب آتے ان سب حالات میں حضرت عبد المطلب کی جانب رجوع کرتے. گویا کہ حالات کی گردش، مد و جزر اور اتار چڑھاؤ کو حضرت عبد المطلب نے جس انداز سے ہینڈل کیا وہ سارا انداز تربیت حضرت ابو طالب دیکھتے رہے. یوں جو شخص حالات کے مد و جزر سے گزرتا ہے اس کی شخصیت میں پختگی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جس نے کبھی مشکل نہ دیکھی ہو وہ کسی کی مشکل کو محسوس نہیں کر سکتا. جس نے کبھی تکالیف کے مختلف رخ نہ دیکھے ہوں وہ تکالیف میں سنبھل نہیں سکتا. بہی وجہ حضرت ابو طالب کی شخصیت میں نہ صرف پختگی تھی، فراست تھی، عزم تھا، استقامت تھی، قوت فیصلہ تھی، اور اس کے ساتھ بہت گہری بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ انتخاب بھی آپ پر پڑی. واہ. یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچاؤں میں سے حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو منتخب کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اعزاز آپ کے سپرد کیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب یہ سمجھتے تھے
کہ وہ تمام کوالٹیز جو میرے پوتے کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری کوالٹیز، وہ منفرد خصوصیات جناب ابو طالب میں موجود ہیں، اس لیے وہ نگاہ پڑی۔ اور حضرت ابو طالب نے بھی اس خدمت کو نبھایا۔ آپ کا انفرادی اعزاز ہے کہ کائنات میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ 42 سال تک مسلسل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اتنا لمبا پیریڈ کسی کو میسر نہیں ہے، اور اس دوران خدمت کا کوئی پہلو آپ نے نظر انداز نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اولاد پیاری ہوتی ہے، بھتیجوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی معاشرے کے اندر، بالکل، اور یہ ہمارے معاشرے نہیں، ہر معاشرے میں ایسا ہے۔ اپنی اولاد مقدم ہوتی ہے، بھتیجے بعد میں ہوتے ہیں، ایسا ہی۔ لیکن جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے محبت کا جو رخ دنیا کو دکھایا وہ یہ کہ اپنی اولاد پر اپنے بھتیجے کو مقدم کیا، کھانے میں بھی، سونے میں بھی، معاملات کے اندر بھی، ہر پہلو حضور علیہ السلام کو مقدم کیا۔ تکلیف میں حضرت ابو طالب حضور کے ساتھ رہے، حضور کے لیے آپ کے مشن میں جو مصائب اور رکاوٹیں آئیں حضرت ابو طالب سامنے کھڑے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ جب ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سارا قریش کا طبقہ جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور آپ کو مجبور کرتے رہے کہ حضور علیہ السلام کو آپ کے مشن سے روکا جائے، تو آپ نے اپنے بھتیجے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، قل ما احببتا واللہ لا اسلمک لشیء ابدا۔ اے پیارے بھتیجے، جو آپ کو پسند ہے آپ وہ بات کریں، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے ہم آپ کو قریش کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ کا وہ تاریخی شعر بھی ہے، پورا قصیدہ ہے، اس کا پہلا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا۔ خدا کی قسم ہے کہ جب تک ابو طالب کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک کفار آپ پر اٹیک نہیں کر سکتے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، آپ کے گرد کوئی حصار نہیں باندھ سکتے۔ ابو طالب کی سانس چل رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ابو طالب موت کا شکار ہو کر، یعنی موت آئے، یہ دفن ہو جائے، پھر ایک الگ بات ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ منفرد اعزاز ہے ابو طالب کا کہ 42 سال رسول کریم علیہ السلام کے گرد اس طرح رہے جیسے شمع کے گرد پروانہ رہتا ہے، اور پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے، پروانہ شمع کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب نے جان دی، دیکھیں نا شب ابی طالب میں جو اوقات گزارے، اسی کمزوری اور اسی تکلیف کے رد عمل پر حضرت ابو طالب کی طبیعت میں انقباض آیا، آپ شدید بیمار ہوئے، پھر آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے، تو گویا نہ صرف اپنی پوری زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ حضور پر نثار کیا، بالآخر آپ کی زندگی کا جو جہاز ہے وہ ساحل مراد تک پہنچا کہ اپنی جان بھی محبوب خدا پر نثار کر دی اور اس دنیا سے تشریف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا، اور میں چاہتا ہوں اس میں ذرا سا آپ بھی کلام فرمائیں۔ مکے کا معاشرہ ہے، کفار مکہ ایک طرف ہیں، قریش کے سارے قبائل ایک طرف ہیں، اور مطلب آپ دیکھیے نا، مخالفت کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر طاقتور ترین سردار موجود ہیں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو ہر طرح سے ظاہر ہے لالچیں بھی دی گئیں، تھریٹس بھی کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت، تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹا سا ورڈ ہے، ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کا کسٹوڈین بننا، ان سے محبت، ان سے شفقت، ایک لمحہ آپ نے جو ہے اپنے آپ سے دور نہیں کیا۔ تو یہ جو محبت اور عشق ہے جیسا آپ نے فرمایا، اس کی مثال تو رہتی دنیا تک ملتی ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی طرح سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اس وقت کے حالات اور ان حالات کے مناسب حال آیات کا آپ جائزہ لیں، اور دوسری طرف احساسات ابو طالب علیہ السلام کا جائزہ لیں۔ آیات خداوندی اور احساسات بو طلبی آپس میں کٹھے چلتے رہے ہیں، ادھر احساس بیدار ہوتا، ادھر قرآن آیا تھا۔ اس وقت جو خاصیت ہے آپ کی اس حوالے سے مکے کا اور عرب کا جو اکھڑ مزاج ہے یا ان بدوؤں کا جو طرز عمل تھا، غیر اخلاقی رویے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاحم کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ انک لعلی خلق عظیم کی آیت تفسیر بن کر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں جن چیزوں کا بطور خاص ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت حالات کی عظمت میں جو عظیمت والے انسان تھے ان کی پذیرائی فرمائی، اور ان صاحبان عظیمت میں سے سب سے بڑا امام عظیمت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس وقت وہ کفار مکہ سے سامنے ہوتے، مقابلہ ہوتا، باہمی گفتگو ہوتی، تو پہلے اپنے سیاسی تدبر کے ساتھ، اپنے اخلاقی رویوں کے ساتھ، اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے جو بنتی تھی، اور جس وقت وہ کبھی اس بات سے آگے چلے جاتے، نہ مانتے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی شان جلالت میں اللہ کی غیرت کا مظہر بن کر یہ کہتے ہیں، اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، ہٹ جاؤ محمد کے راستے سے ورنہ تمہارا کلا کما میری تلوار کر دے گی۔ میں نے اپنے من میں جو چھپا رکھا ہے حفاظت نبوی کے لیے، وہ فرمایا کرتے تھے، یہ میری شفقت، یہ میری محبت، یہ نہ سمجھنا کہ خاندانی تسلسل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مشیت الہی کا اہتمام ہے، اور اس کو کائنات کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی نا؟ اگر مشیت خداوندی نہ ہوتی تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو چن لیا جاتا۔ میں عرض کروں کہ مشیت خداوندی نے جس ٹائٹل میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے، وہ ساری کائنات کی انفرادیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب، آپ کی صحبت میں رہ کر لوگ صحابیت کا مقام پائیں گے، یہ شرف صحابیت بہت بڑا ہے۔ فرمایا اس سے بھی ایک اعلیٰ عظمت ہے، وہ شان انضمامیت ہے۔ ہم نے پیوست کر دیا ہے وجود نبوت کو وجود ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ پیوستگی 50 سال کے ٹائم پیریڈ تک رہی ہے، اور آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک یہ پیوستگی رہے گی، کیونکہ قرآن کی نص بول رہی ہے، الاوا اے ضمہ کا الا امے کا، ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جناب ابو طالب کو محض شخصیت نہ سمجھنا یا ام محترم نہ سمجھنا، بلکہ یہ خدا کا اعتماد ہے۔ اے حبیب خدا، جب ہم نے خدا ہو کر ان کی حمیت پر، ان کی عظیمت پر، ان کی غیرت پر، ان کی جلالت پر، اور ان کی وفا اور ایثار کی عظمت پر ہم نے خدا ہو کر اعتماد کر لیا ہے، آپ بھی اٹھیں اپنی نبوی عظمت کے ساتھ، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، پیوست ہو جائیے، اور یہ ضامن ہیں آپ کے، یہ ضامن ہیں آپ کے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان سنگین حالات میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ منت سماجت سے کام لیا ہو۔ جب بھی آتے تو صاحب عظیمت بن کر آتے، صاحب وقار بن کر آتے، اور اپنی وہ حشمت، حضور علیہ السلام کا بازو پکڑ کر ہر میں کعبہ میں لہرا کر کہا، وہ لوگوں تم اس ذات پر بولتے ہو، اذا قیل من خیر ھذا الورا کبیرا واکرمہم اسرتی، بتاؤ اس کائنات میں شرق غرب میں تحت سرات سے عاشی اولاد تک بتاؤ محمد کریم جیسا قبیلہ کسی کے پاس ہے؟ ایسے ہی، بالکل ٹھیک۔ پھر کہا اناف بعبد مناف ابن وفضلہ ہاشم الغرتی، عبد مناف اس ٹائٹل میں ایک شناخت ہیں برتری کی، اور پھر ہاشم تو ہر شناخت کی معراج ہیں۔ ایسا ہی۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور بات ہے نا، بنو ہاشم بھی اگر کھڑے تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے، سوائے ابو لہب کے، باقی پورا بنو ہاشم جو قبیلہ جو ہے، پھر آگے پیغام دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام محض حامی نہیں تھے، ترجمان نبوت بھی تھے، واہ، اور ترجمان قرآن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر جب لوگوں نے زبان درازی کی، حضرت سرائی کی، تو انہوں نے فرمایا، اٹھ کر گرج کر کہا، آپ جب بھی بولتے فضائے مکہ میں آپ کی گرج یوں ہوتی کہ ساری چیزیں پریشان ہو جاتی کہ بابا آپ کیا بول رہا ہے، کہہ کیا رہے ہیں، یاتی بامر جلی غیر ذی عوج کما تبین فی آیات یاسین۔ وہ لوگوں، میرے محبوب وہ ایک جلی امر لے کر آئے ہیں قرآن کی صورت میں، اگر یقین نہیں آتا
تو پھر کم از کم قرآن کی آیات یاسین کو پڑھ کر دیکھو. جب قرآن کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تم کس ٹائٹل میں یہ بات کر رہے ہو؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شیبی ابی طالب کی 3 سال کی محصوری ہے. دائرہ قریش مکہ کی طرف سے مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے. کوئی رصد نہیں ہے، کوئی ترسیل نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا صدقہ پوری کائنات، ہماری جو عزتوں کے تاج ہمارے سروں پہ لگے کیا ہے؟ سرکار کا صدقہ ہے. جو کچھ ملتا ہے کھانے کو سرکار کا صدقہ ہے، اور وہاں چمڑا ابال کے پی رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں. یہ عالم ہے. میں شیبی ابی طالب جب بھی پڑھتا ہوں مفتی صاحب، وہی بات آپ کی کہ کیا موقع ہوگا، کیا راتیں ہوں گی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام پوری رات اس خوف سے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، مولا کائنات کو ایک بستر سے اٹھاتے، سرکار مدینہ کو دوسرے بستر پہ لٹاتے، یعنی بستر تبدیل کراتے رہتے اور مولا کائنات کو وہاں پہ لٹاتے رہتے، بچوں کو لٹاتے رہتے کہ خدا نہ خواستہ حملہ ہو تو میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیا جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. شیب ابی طالب کا جو 3 سالہ عرصہ ہے وہ حضرت ابو طالب کی استقامت، آپ کے حوصلے، آپ کے عزم و ہمت اور رسول رب العالمین سے آپ کی والہانہ محبت اور وفا کا عکاس ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عمومی طور پر اپنی اولاد کو، بھتیجوں پر ہر شخص پرائرٹی دیتا ہے. بالکل صحیح. لیکن حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، ایون کہ اپنی جان کو بھی حضور پر نثار کیا. یہ اس کی بین دلیل ہے کہ روزانہ بستر پر کبھی ایک بیٹے کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو لٹا رہے ہیں تاکہ کوئی ناگہانی طور پر حملہ کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے. گویا کہ یہ گوارا تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف پہنچ جائے، اور اس حملے میں ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کی موت ہو جائے. گویا کہ اپنے بچے کی جان جانا ان کو گوارا تھا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ بھی آئے یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی طے ہوگی نا، اس کو بھی ذرا انڈورس فرما دیجئے نا کہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات کو ملنا یہ ہجرت کے وقت پہلا موقع نہیں تھا. پہلے موقع کی تربیت تو یہیں سے شروع ہو گئی تھی کہ بستر رسول عطا ہونا شروع ہو گیا تھا. جی بالکل، یہ تربیت حضرت ابو طالب کی تھی. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر سوسائٹی میں چچا اور بھتیجوں کے درمیان فی زمانہ ایک وحشت ہے، ایک دوری ہے، بالکل ایک عدم میلان ہے. وہ قربت نہیں رہی جو آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے ہوا کرتی تھی کہ چچا کا بڑا احترام اور اکرام تھا اور لوگ چچا کو باپ کی جگہ لیتے تھے. حضرت ابو طالب کی اپنے بھتیجے کے ساتھ محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی خدمات کا اعتراف کرنا اور ان کا اکرام اور احترام بجا لانا، اور 50 سالہ حضرت ابو طالب کی خدمات کو حضور نے جس تحسین کی نظر سے دیکھ کر امت کے سامنے رکھا، یہ ساری چیزیں حضور کے اس فرمان میں سمو کر امت کے لیے ایک ڈائریکشن دے رہی ہیں کہ چچا کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. بلکہ عام الحزن بنا دیا آپ نے فرمایا
آپ نے فرمایا ان العم سن و ابی، کیا میری امت چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آئے ہائے، آپ نے چچا کے حساس مقام کو واضح کیا، اور کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی شفقتوں کو محسوس کر کے امت کے سامنے یہ بات رکھی ہوگی کہ چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ چچا کو بھی چاہیے کہ حضرت ابو طالب کے کریکٹر کو دیکھ کر بھتیجوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیا اچھی بات، اگر باپ رخصت ہو جائے تو اپنے بھتیجوں کو باپ والی شفقت دے، کیا اچھی بات، اور ان کی کسی قسم کے حق پر ڈاکہ نہ مارے، ان کے حقوق پورے کرے۔ اور بھتیجوں کو بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر چچا کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے جیسے حضور اپنے چچا کے ساتھ احترام والا سلوک کرتے تھے۔ اگر یہ بھی پہلو جو معاشرے سے اب تقریباً نظر انداز ہوتا چلا جائے، ناپید ہوتا جا رہا ہے، بالکل اگر یہ ہم واپس لے آئیں تو اس کلچر سے معاشرے میں خوشگوار تبدیلی آئے گی، گھروں میں محبتوں کو فروغ ملے گا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کی سیرت کے بیان کو بھی تکمیل دی ہے۔ حضور کی سیرت چونکہ ایک ایک دن محفوظ ہے، اور یہ آپ ہی کی سیرت کا خاصہ ہے۔ دیگر انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھ لیں، جن کے ماننے والے دنیا میں 2 ارب کے قریب ہیں، مگر ان کی زندگی 25 دن سے زیادہ محفوظ نہیں ہے ہی نہیں، اور جو 25 دن محفوظ ہیں وہ بھی ڈاؤٹ فل ہیں، کہ یہ حقیقتاً جو لکھا گیا یہ ہے بھی یا نہیں ہے، بالکل۔ لیکن رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، ولادت سے لے کر وصال تک کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اس جو سیرت کی تکمیل ہے نا، بیان کی تکمیل، اس میں حضرت ابو طالب کا بھی بہت گہرا حصہ ہے، حتیٰ کہ جو سفر شام سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا 12 برس کی عمر میں، تو اس میں حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں بحیرہ راہب کے پاس جو بڑا ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، اس کے راوی بھی حضرت ابو طالب ہیں، بالکل۔ اس طرح سیرت کی تکمیل، اور وہ بحیرہ راہب نے جو کلمات کہے تھے، جو حضور کی عظمت و رفعت کا والہانہ بیان ہے، وہ حضرت ابو طالب نے روایت کی ہے کہ بحیرہ راہب نے کہا تھا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ بحیرہ راہب نے کہا تھا کہ ابو طالب آپ کا یہ بھتیجے ہیں، یاد رکھنا میری بات کو۔ اور بحیرہ راہب یہ کوئی مولوی ٹائپ ان کے مذہب کا، عیسائی مذہب کے علماء کی طرح نہیں تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 خاص خلفاء تھے ان کی اولادوں میں سے تھا، جو نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھا، اہل نظر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک شہزادے بیٹھے ہیں اور ان پر بادل سایہ فگن، وہ جس طرف تشریف لے جاتے ہیں بادل بھی اسی جانب رقص کر رہا ہے، اس نے پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا، اور سینہ در سینہ جو علم کی وراثت تقسیم ہو رہی تھی، وہ ساری بصیرت سے وہ پہچان گیا یہی وہ آخری نبی ہیں۔ سو اس نے کہا کہ یاد رکھ لیں ابو طالب یہ وہ ہیں جو سید العالمین ہیں، سارے عالمین کے سردار ہیں۔ سید العرب نہیں کہا، سید العجم نہیں کہا، سید الانس نہیں کہا، سید الجن نہیں کہا۔ بحیرہ راہب کے کلمات غور طلب ہیں، یہ سید العالمین ہے۔ پھر کہا یہ رب العالمین کے رسول ہوں گے، ہیں، اور اظہار فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کی کہ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کے بلند ترین منصب پر فائز فرمائے گا۔ یہ شان بیان کی بحیرہ نے، اور اس کو محفوظ رکھا حضرت ابو طالب نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بنیادی طور پر جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا، یہ بحیرہ راہب جو ہے، ٹھیک ہے اس نے جو بھی باتیں بتائیں اپنی جگہ سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جہاں بھی کھڑے ہوئے، جس جگہ بھی تشریف فرما ہوئے، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کی بات آئی تو آپ نے وہی تعارف دیا جو تعارف ان کے شایان شان تھا. اگر ہم بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح کی بات کریں تو وہ جو خطبہ آپ کا ہے، وہ خطبہ خود جو یہ بتلا رہا ہے کہ کیا آپ نے شان میں ہن کی ہے. اب ایک چیز جو میں سمجھنا چاہتا ہوں اب دونوں احباب سے، ایک اسکیپ وے آتا ہے زندگی میں، انسان اسکیپ وے اختیار کرتا ہے نا جب مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. معاشی طور پہ ظاہر ہے کوئی بہت اسٹیبلش نہیں تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، لیکن جب واقعہ وہی بات ہے شیبی ابی طالب سے پہلے صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اب آپ ایک اسکیپ وے لے سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس تھریٹس بھی تھے، آپ کو جو ہے وہ بہت ساری جو ہے لالچیں بھی دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ پورے قبیلے کو بنو ہاشم کو لے کے جو ہے وہ گھاٹی کی طرف گئے. عزیمت کا راستہ آپ نے خود اختیار کیا، جی رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. بالکل. اور یہی پھر آپ کی عالم نظر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جنید بھائی، آپ نے ایک سوال میں کو تقریباً 4 سوال سمو دیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ چند لفظوں میں انہیں بیان کروں. جہاں آپ کھڑے ہیں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جناب عبد المطلب علیہ السلام آتے ہیں، ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان. اے اللہ تیری حمد ہے، تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی، یہ پگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. حضرت ابو طالب بھی کھڑے تھے. انہوں نے کہا بابا میں بھی فرط جذبات سے کچھ کہہ سکتا ہوں. کہا ہاں کہو. فرمایا فمن مثلہ ایو معمل اذا قاسہ الحکام عدت تفاضلی. محمد کی مثال نہ اس جہان میں ہے نہ اس جہان میں ہے. اور ایک جملہ بڑا خوبصورت بولا، حضور کو لیا اور چوما، دائیں رخسارے پر بوسہ دیا. اور جس طرح ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر بچہ ہاتھ میں لے کر ہم جھومتے ہیں، لوریاں دیتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو یوں لہرا کر کہا انت النبی محمد قرب اغر مسود لمسودین اکارمین تابو و تاب المولد نعم العرومت اصلها امر الخدب الاوحد. یہ آپ نے لوری دیا اور اس میں سب سے پہلے ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نبی مانا ہے تاریخ عرب کے اندر، وہ سب سے پہلا وجود ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ صرف آپ نبی ہیں، کرم اغر و مسود، آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں. گویا جتنے بھی عقائد اسلامیہ میں ضروریات دین سمجھے جاتے ہیں ان کی ساری وضاحتیں نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ابو طالب علیہ السلام بھی کرتے گئے ہیں. اور جہاں حضور کھڑے ہیں وہیں دیکھو، پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی محمد رکھا ہے. بی بی صاحبہ ام المومن اپنا محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام محمد رکھو. تو پھر یوں جھوم کر کہا وشق اللہ من اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد. یہ کیا اتفاق ہے کہ اللہ کی غیرت نے برداشت ہی نہیں کیا کہ محمد کو کسی اور سے نام لے کر دے، اپنا ہی نام عطا کر دیا ہے. خدا اپنی ذات میں محمود ہیں اور یہ اپنی صفات میں محمد ہیں. کیا بات! یہ اعتبار تھا. فرمایا لقد اکرم اللہ النبی محمد فاکرم خلق اللہ. فرمایا ساری کرامتیں اور بزرگیاں اللہ نے فضیلتیں جمع کر کے محمد کے قدموں میں ڈال دی. بے شک خلق خدا میں اس سے اوپر کسی فضیلت کا تصور ہی کوئی نہیں. یہ اس وقت دے رہے ہیں جب حضور پہلے دن کے تھے. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ہر سانس حضرت رسول کریم کی عظمت کی گواہ ہے، رسالت کی گواہ ہے، حرمت کی گواہ ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ابا طالب عصمت المستجیری و غیث البہول و نور الظلمی. میرے بابا کو افلاس کا اپنا تانہ دینے والوں، میرا بابا اپنی سخاوت میں اتنا کریم تھا کہ بادل بھی تھک جاتے ہیں اپنا سینہ برساتے ہوئے، میرے بابا دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے.
پھر فرمایا کہ ابا طالب عصمت المستجیری، میرے بابا کی حرمت کیا سمجھتے ہو؟ ساری کائنات پناہ لیتی ہے رحمت للعالمین کے دامن رحمت میں، اور رحمت للعالمین نے پناہ لی ہے دامن ابو طالب علیہ السلام میں۔ کہا ان کی سانسوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ فرط جذبات میں بولتے رہے؟ وغیث البہول و نور الظلمی، میرے بابے کی ہر سانس کی عظمت نور کی ترجمان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ بلکہ وہی بات ہے کہ لوگ ظاہری نگاہوں سے یہ دیکھتے ہیں مال کے اعتبار سے کہ آپ کی کتنی تنگی تھی یا کتنی وسعت تھی، ایسا نہیں، میں تو کچھ اور دیکھتا ہوں صاحب۔ جی ایسا ہی، جن کو جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس نصیب ہوا ہو، ان سے زیادہ امیر کون ہوگا اور ان سے بڑا کون ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے آج مرگی کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد کسی کاغذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 145 بار لکھ کر وہ کاغذ پانی میں بھگو کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے ناظرین کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ بات یہ صاحب جاتے جاتے بس صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی خدمت جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے، کاش ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے تو کم از کم سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری ابتدا ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہماری انتہا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ذیشان صاحب۔ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے۔ اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، حرم کعبہ ادب دان ابو طالب ہے، حرم کعبہ ادب دان ابو طالب ہے، اور الفتیں پنجتنے پاک نے بخشا یہ شرف، الفتیں پنجتنے پاک نے بخشا یہ شرف،
آج کل دل میرا مہمان ابو طالب ہے، آج کل دل میرا مہمان ابو طالب ہے، اور میں دل و جان سے ہوں مداح ابو طالب کا، میں دل و جان سے ہوں مداح ابو طالب کا، جو نفس ہے وہی قربان ابو طالب ہے، جو نفس ہے وہی قربان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبه وبارك وسلم